بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم میرے محترم بھائیوں، بہنوں، دوستوں اور بزرگوں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے اور خوشحال زندگی گزار رہے ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم مل کر دعا کرتے ہیں کہ ہمیں جن لوگوں نے کمنٹ میں دعا کے لیے کہا ہے، ہمارے ایک بھائی نے کمنٹ کیا ہے کہ میں بہت پریشان ہوں، رزق کی تنگی ہے، وسعت نہیں ہے، نوکری نہیں ہے اور قرض بہت چڑھ گیا ہے، میرے لیے کوئی خاص دعا کریں۔ ہماری ایک بہن نے کومنٹ کیا ہے کہ بے اولاد ہوں، 10 سال ہو گئے ہیں شادی کو مگر اولاد نہیں ہو رہی، میرے لیے خاص دعا کریں۔ ہماری ایک بہن نے کومنٹ کیا ہے کہ میری بیٹیاں ہیں 3، ان کی شادی نہیں ہو رہی، کہیں رشتہ نہیں ہو پا رہا، تو میرے لیے کوئی خاص دعا کریں۔ تو یا اللہ، ہمیں جن بھائی بہنوں نے کومنٹ کیے ہیں ان سب کی پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں، حاجات پوری فرما دے۔ اور ہمارے وہ بھائی بہن جن لوگوں نے ہمیں کومنٹ نہیں کیا لیکن مشکلات میں ہیں، پریشانی میں ہیں، کوئی ایسی حاجت ہے جو کہ پوری نہیں ہو رہی، یا اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرما اور ہم سب کی پریشانیاں دور فرما دے، آمین۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو 3 وظائف کے بارے میں بتانے لگا ہوں۔ اگر رزق میں تنگی ہے تو اس کے لیے یہ بہت مجرب عمل ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کی ایسی حاجت ہے، کوئی ایسی مشکل ہے جو کہ حل نہیں ہو رہی، مشکلات بہت ہیں، اگر ہر مشکل کا ذکر کیا جائے تو بہت ٹائم لگ جاتا ہے۔ آپ کی جو بھی جائز حاجت ہے، جائز مشکل ہے، جائز پریشانی ہے، اس کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ عمل کرنے سے پہلے آپ نے ہمیں کمنٹ میں بتانا ضرور ہے کہ کس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ فکر و فاقہ میں مبتلا ہے، رزق کی تنگی ہے، وسعت نہیں ہے، فاقے پڑ چکے ہیں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو اس کے لیے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے والا غافلین میں شمار نہ ہوگا، اور جو اس سورت کی تلاوت کرے گا وہ فکر و فاقہ میں مبتلا نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور نماز عشاء کے بعد اگر سورہ واقعہ کی تلاوت کی جائے تو وسعت رزق کے لیے مجرب ہے، اور اس سورت کو لکھ کر اگر گھر میں لٹکا دیا جائے تو انشاءاللہ تعالی خیر و برکت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر آپ کی کوئی ایسی مشکل حاجت ہے، کوئی مراد ہے، کوئی پریشانی ہے جس نے آپ کو بہت زیادہ پریشان کیا ہوا ہے، پورا گھر اس کی وجہ سے، پورا خاندان اس کی وجہ سے پریشان ہے، تو اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ جمعہ کے روز سے 7 روز تک متواتر، بغیر کسی ناغہ کے، بغیر کسی نماز کے ناغہ کے، آپ نے ہر فرض نماز کے بعد 25 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھنی ہے۔ مطلب کہ فجر کی نماز کے بعد، جمعہ سے آپ نے شروع کرنا ہے، فجر کی نماز کے بعد 25 مرتبہ سورہ واقعہ، ایسے ہی پھر ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کے بعد 25 مرتبہ آپ نے سورہ واقعہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ کی جو بھی مشکل ہے، جو بھی پریشانی ہے، اس کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک وظیفہ یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے، مراد ہے، مقصد ہے، یہ تھوڑا سا مشکل ہے لیکن اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ تعالی آپ کی حاجت نہیں رہے گی، انشاءاللہ تعالی آپ کی جو بھی مراد ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، بدھ کے دن نماز عصر سے پہلے آپ نے غسل کر لینا ہے، اس کے بعد آپ نے عصر کی نماز ادا کرنی ہے۔ عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہیں پر بیٹھے بیٹھے آپ نے ایک بار سورہ واقعہ پڑھنی ہے، پھر دوسرے دن عصر کی نماز کے بعد آپ نے 2 بار سورہ واقعہ پڑھنی ہے، اسی طرح تیسرے دن 3 بار، چوتھے دن 4 بار، اسی طرح آپ نے 40ویں دن 40 بار سورت واقعہ پڑھنی ہے۔ روزانہ واقعہ سورت پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے، اور اگر آپ کا مقصد جب بھی پورا ہو جائے، 2 دن بعد، 4 دن بعد، 6 دن بعد، مگر اس کو آپ نے 40 دن مکمل کرنے ہیں، اپنے مطلب کے لیے، اپنی حاجت کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ کومنٹ میں ہمیں بتانا ضرور ہے کہ کس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی 40 دن کا یہ عمل ہے، مگر 40 دن سے پہلے ہی انشاءاللہ تعالی آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ ہزاروں لوگوں نے اس عمل کو کیا، الحمدللہ ان کی مراد پوری ہو گئی۔ کوشش کریں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ ہمیں دیں اجازت، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔